يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، بہار کی سرزمین پر پہلے میری آمد اور اس منبر نور سے پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں. علماء کا زور بیان، شعراء کی ولولہ انگیزی جس انداز سے میں محسوس کرتا رہا، یہ میرے لیے پہلا تجربہ ہے. یہ آپ کی محبتیں ہیں. قبلہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ان کے حکم پر مجھے حاضر ہونا ہوا. میں ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے اعتبار سے تقریر اور خطابت نہ کر سکوں، اس لیے کہ ویسی نہ میرے پاس آواز ہے جیسے مولانا زاہد صاحب کے پاس ہے، نہ ویسا جوش ہے کہ ہم اسٹیج کو ہلا سکیں. بس اتنا یقین ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پر کہ کمزور آواز بھی نکلے تو دلوں کو چیر کر جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام. عزیزان گرامی وقار، ابھی آپ نے شعر دیکھا ہی کہاں. شعر کے جو نعرے لگتے ہیں اس کی جھلک بھی ابھی نہیں ملی. حقیقت میں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں، کائنات میں جب وہ چلتے ہیں تو طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں. دنیا چاہے جدھر بھی چلے، غلام مصطفیٰ اگر ٹھان لے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے. میرے عزیزو، یہ ہلکا نہ سمجھو کسی غلام مصطفیٰ کو. بس شرط یہ ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں کامل ہو جائے، پھر کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے. چاند و سورج اس کے تابع فرما بردار بنائے جاتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں صرف اس جذبے کو لے کر کہ پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اس بات پر کہ مسلمانوں سے ایک دولت چھین لی جائے، جس کو اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. حالات تو ایسی ہیں ہمارے کہ کوئی ہم میں سے موت سے ڈرتے نہیں. مسلمان کا ایک دوسرا لقب ہے کفن بردوش. مسلمان کو کفن بردوش کہا جاتا تھا، یعنی یہ جو ہم عمامے پہنتے ہیں اس نیت سے بھی کہ جہاں موت آئے اسی کو کفن بنا لیں. جس راستے پر چلے موت آئے تو کفن بھی یہی ہے ہمارا. میرے عزیزو، موت سے جو ڈرتا نہیں، باقی اب بچی کیا چیز ہے ڈرانے کے لیے؟ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ انسان کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف ہے تو موت کا ہونا چاہیے. اور مسلمان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا. لیکن کون سا مسلمان جس کو اقبال کہتا ہے، یہ پورا یورپ جانتا ہے، پورا مغرب جانتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو.
جب تک روح محمدی اس کے بدن میں ہے پھر دنیا کی کسی طاقت سے یہ نہیں ڈرتا، کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ آج پوری دنیا جو طاقت لگا رہی ہے اس بات کے لیے کہ تمہارے سینوں سے روح محمدی نکلے۔ روح محمدی ہے کیا چیز؟ یہ وہی روح محمدی ہے جو ہمیں اپنے گھروں سے باہر لے آتی ہے، وہی جذبہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پر ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہزار ہمارے اختلافات ہوں، نام محمد پر ایک میدان میں سب جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ یہی روح محمدی ہے جو ہمیں جوڑ دیتی ہے، اور یہ کفار و مشرکین کبھی نہیں چاہتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے کپڑے لتے جائیداد کے دشمن ہیں؟ نہیں، آپ کماؤ ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ حتیٰ کہ بعض بڑے دانشوروں نے یہ تک کہا ان کی نمازوں سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں پڑھنا ہے جہاں پڑھنا ہے پڑھو، ان کی مسجدوں سے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اگر ان میں سے کسی سے ہے تو صرف ان چند لوگوں سے جو نام مصطفیٰ پر گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، بس ان لوگوں سے مسئلہ ہے، اور انہی کو پوری دنیا میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکواد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لقب دے دے کر کے یہ غلامان مصطفیٰ کو سائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پھونکوں سے بجھایا جانے والا چراغ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس چراغ کو ہمیشہ روشن فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اصل جو بات ہے ہماری، جس نقطے پر مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، ایک شعر سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کو سمجھ لیں۔ اقبال کیا خوب کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ جو سبب ہے ہمارے زوال کا یہ بے زری سے نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے اس لیے تم آج عاجز ہو گئے، آج ذلیل ہو گئے، نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تم خود سمجھتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، مصطفیٰ کریم کی غلامی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نقطے پر جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مصر کی سرزمین پر پڑھنے کے زمانے میں ہمارا ٹیسٹ چل رہا تھا، اور مورل اس طرح سے ایگزام ہوتے ہیں، کچھ بھی جنرل کوشچن بھی کیے جاتے ہیں، اور میں ہندوستانی، مجھے ایک استاد نے کوشچن میں یہ دیا کہ فٹ بال کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں فٹ بال کا زیادہ رواج نہیں، کرکٹ کا زیادہ رواج ہے، اور عرب والے کریزی ہیں فٹ بال کے پیچھے، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ پھر ایک بات چلی، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ فٹ بال میں ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ 11 کھلاڑی ادھر ہوتے ہیں، 11 ادھر ہوتے ہیں، لیکن ایک گیند کو سارے لوگ گھما رہے ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے گول کر دیا جائے۔ کہا یہ تو ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اس استاد محترم نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا کہ بیٹا میں یہاں پر کھلاڑی اور کھیل تمہیں سمجھانا نہیں چاہتا، کبھی تم نے غور کیا کہ اس گیند کو یہ لوگ سارے لوگ مل کے کیوں مار رہے ہیں؟ ادھر کے 11 بھی ادھر کے 11 بھی ایک ہی گیند کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے کہا گیند کھیلنے کی چیز ہے اس لیے مار رہے ہیں۔ کہا نہیں، بات در حقیقت یہ ہے کہ گیند کے اندر پورا خالی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے، گیند کے اندر، فٹ بال کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، خالی ہے، اس لیے ہر کوئی مار رہا ہے۔ اگر وہ وزنی ہوتا پتھر کی طرح مجالے کوئی ٹھوکر لگاتا، انگلیاں مڑ جاتی، انگلیاں مڑ جاتی، پیر ٹوٹ جاتا۔ کہا صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا یہی ایک مومن کی مثال ہے جب اس کے سینے میں حب مصطفیٰ ہو،
تو کوئی اسے ٹھوکر نہیں لگا سکتا۔ سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہو کبھی اس کے ساتھ کوئی کھیل نہیں سکتا۔ جب یہ سینہ خالی ہو جائے گیند کی طرح ہر کوئی اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے میرے عزیزوں، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، فیضان حافظ ملت، شہزادہ حافظ ملت، عکس حافظ ملت، عکس حافظ ملت، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت، عزیزی دولہا، عزیزی دولہا۔ بیٹھ جائے آپ حضرات، استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور عزیز ملت، فیضان حضور حافظ ملت۔ پیچھے جتنے کھڑے ہیں سب بیٹھ جائے آپ لوگ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے آج کی یہ مجلس، اور ہزار برکتیں لی ہوئی ہے یہ مجلس کہ یہاں پر یادگار اسلاف، عکس حافظ ملت، استاذ الاساتذہ، سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ حضور عزیز ملت ادام اللہ اقبالہ جلوہ بار ہیں ممبر نور پر۔ آپ کے چہرے انور کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو خوشا چینی سرکار حافظ ملت سے آپ نے کی ہے اس کے چند قطرے مولا ہمیں صدقے میں عطا فرمائے۔ جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ کوئی سال 2 سال کسی جگہ خدمت کر لیتا ہے، مسلسل جس کو سربراہی میں ہی تقریباً 50 سال کے قریب کا عرصہ گزرنے کو آ گیا۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کی عطاؤں میں سے بڑی عطا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو نیکیوں اور دین کی خدمت میں اسے لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور عزیز ملت کو اور درازی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ جامعہ اشرفیہ بلکہ پورے ہندوستان پر قائم و دائم رکھے۔ آج حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یقیناً خلوص کی اینٹ رکھی تھی، لیکن جو آج جامعہ اشرفیہ کی عمارتیں چمک رہی ہیں، ہر عمارت میں عزیز ملت کا خلوص بھی باقی ہے۔ آپ کی محنت شاقہ ہے، اور آپ کی وہاں پر دعائیں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں، اور اسی طرح سے اس اورنگ آباد کو بھی حضرت نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضان حافظ ملت جو دارالعلوم آپ کے ہاں قائم ہے، ایک دن یہ بھی چمکے گا اور پورے بہار میں اپنی تمام تر فیوز و برکات تقسیم کرے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنے موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ بزرگوں کے ہوتے ہوئے اب زیادہ دیر کلام کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بس اصلاح کی غرض سے، میری اپنی اصلاح ہو، آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوں۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔
میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھ جائے۔ حضور کی وفاداری پر آج اگر تم قائم ہو گئے تو جو نعمتیں اللہ نے صحابہ کو عطا کی، جو تابعین کو ملی، جن انعامات کے عطا کرنے کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، وہ سب آج بھی تمہیں میسر ہوں، آج بھی ملیں گے۔ کون کہتا ہے کہ اب رحمتیں نہیں اتریں گی؟ کون کہتا ہے کہ اب اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئی؟ سب آئے گی، لیکن اس کا وعدہ ہے ان کنتم مؤمنین، اس کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور سے کمال کی محبت جب تک نہ ہو تب تک ایمان کامل نہیں، اور جب تک ایمان نہیں تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے لیے بدر میں 313 تھے تو 5000 فرشتے اللہ نے اتار دیے، کیوں اتارے تھے؟ ان کی ثبات قدمی آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ ان کے لیے مدد کیوں آئی تھی؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں جنگ کے میدان میں ہم ایسے ہی چلے آئے تھے، ہماری تیاریاں نہیں تھیں، جب میدان میں آئے تو کفار و مشرکین کو اسلحہ سے لیس دیکھا۔ میں بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ میرے پاس نہ تلوار ہے نہ چاقو ہے، کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی اٹھا لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کی شاخ کی ایک لکڑی اٹھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مسا کر کے مجھے دیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اسی لکڑی سے میں نے کئی کافروں کو مارا، تلوار سے زیادہ وہ کام کرتی رہی۔ میرے عزیزو، لکڑی کا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہ بدر کے واقعے کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ تیر چلا رہے تھے تو تیر آپ نہیں چلا رہے تھے بلکہ اللہ چلا رہا تھا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب کی اداؤں کو اللہ نے اپنی ادا فرمایا، تمہارے لیے بھی یہ مدد آئے گی، تمہارے لیے بھی یہ مدد آئے گی، لیکن کب؟ جب ثبات قدمی، ثابت قدمی ایسی ہو کہ صحابہ کی ثابت قدمی ہم نے دیکھی ہے حضور کی وفاداری میں۔ یہاں ایک لاٹھی اور ڈنڈے سے بھاگ جاتے ہیں لوگ، ارے 2 پولیس والے 1000 لوگوں کو دوڑا لیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کا النگھن کر کے کسی سے الجھنا چاہیے، لیکن اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے زمین میں گڑے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ آپ دیکھیں صحابہ میں سے 2 چھوٹے صحابہ، عمر ان کی 13-15 سال کے قریب کی ہے، میدان بدر میں آئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھ سے یہ بچے پوچھ رہے تھے بدر کے میدان میں کہ چچا ابو جہل کس کا نام؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا تم کیا کرو گے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوان ہے، تم کیا کرو گے، چھوٹے بچے ہو۔ بچوں کا جذبہ تو دیکھیں، کہا سنا ہے وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا تھا، ہمیں برداشت نہیں، اس لیے تو ہم میدان میں آئے، مدینے سے 160 کلومیٹر دور چل کے آگئے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں نہیں آئے۔ یہ جنگ کا میدان جان اپنی ہتھیلی پر لے کر آنا ہوتا ہے، ننگے پاؤں ریت کے میدان میں کھڑے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میری بات چل رہی تھی، ابو جہل سامنے سے جا رہا تھا، میں نے بچوں کو بتایا یہی ہے وہ گستاخ رسول۔ میری بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ بچے چیل کی طرح جھپٹے، دونوں جن کی عمر 13 اور 15 سال کی بھی نہیں تھی، جھپٹ کر کے گئے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، دوسرا ابو جہل کو گرا کر کے اس کے سینے پر بیٹھا۔ تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے تو کفر کو مارا، پورے کفر کو مارا۔ لیکن اس کے بعد کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کیا یہ آسان چیز ہے حضور کی ناموس اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے میدان میں آ جانا؟ آسان چیزیں نہیں میرے عزیزو، بڑی آزمائشیں ہوں گی تمہارے جسم کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ، پھر تمہیں آزمایا بھی جائے گا کہ تم کھڑے ہو یا نہیں۔
ان بچوں میں سے جو معاذ تھے، دونوں صاحبزادوں میں سے حضرت معاذ، ان کے کاندھے پر ایک کافر نے تلوار ماری۔ جب دیکھا ان کا گرو گھنٹال مر گیا اور ان بچوں نے مارا ہے، تو پیچھے سے آ کر کے ایک نے تلوار ماری مونڈھے پر، کاندھے پر، پورا کندھا کٹ گیا، ہاتھ الگ ہو گیا لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا، بغل کی چمڑی ابھی لٹکی ہوئی تھی۔ لیکن اس بچے کا جذبہ تو دیکھیں، تلوار دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر میدان میں آیا، کہا کہ میں اس وقت تک میدان میں کھڑا رہوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کریم کا ایک بھی گستاخ زندہ رہے۔ ڈٹے رہے، اور جب بار بار تلوار لے کر کے میدان میں آتے تھے تو یہ ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آ جاتا تھا، ہاتھ سامنے آ جایا کرتا تھا۔ تو تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھا جس کو بیان کرتے رونگٹے کانپ جاتے ہیں آج بھی۔ اے جوانوں توجہ سے سننا، ہماری عمریں 20 25 30 40 کے اوپر ہو گئی، قربان جاؤں 15 سال کے بچوں پر۔ یہ ہاتھ جب لٹک لٹک کر کے سامنے آ رہا تھا، بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو دیکھا، اس نے ہاتھ اپنے پیر میں نیچے دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ جو بغل کی چمڑی سے ہم انگلی جڑنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں علاج کراتے ہیں، ہاتھ پورا بغل کی چمڑی سے کھینچ کے الگ کر دیا، اور کیا کہا جانتے ہیں، یہ ہاتھ مجھے بار بار خلل اندازی کر رہا ہے، اور میں اس ہاتھ کو برداشت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خلل اندازی کرتا۔ جسم کے حصے کو الگ کر دینا، اپنے ہاتھ کو الگ کر دینا، یہ وفاداری رسول کی اعلیٰ مثال ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے نعروں سے عشق رسول ہو جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر بیٹھ کر کے پکار لینے سے محبت رسول کا دعویٰ پورا ہو جاتا ہے؟ آپ کو میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور آپ کی آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا۔ آپ نے صرف واقعات صرف سنانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے دیکھیں صحابہ کے، ایک صحابی ایسے ہیں حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، ایک وہ صحابی جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے سولی پر چڑھایا تھا، سولی پر چڑھایا حضرت خبیب کو، اور پورے مکہ کے کافر ارد گرد جمع ہوئے، ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ مصطفیٰ کی بات کرتے تھے۔ یہ موب لنچنگ آج کا نہیں ہے، یہ ایجاد کیا۔ یہ جو جگہ جگہ کتے گھیرتے ہیں کسی بھی مسلمان کو اور موب لنچنگ کر کے مارتے ہیں، یہ آج کے دور کے آغاز نہیں، یہ مکہ والے بھی کر چکے میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ۔ خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ رسی سے کھمبے کو باندھ دیا، کھمبے کے ساتھ باندھ دیا، اور ان کی ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ایک ایک ناخن کو پکڑ سے کھینچتے تھے، اس کے بعد انگلیاں کاٹتے تھے، پھر ناک کاٹا، کان کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دی، لوہے کی گرم سلاخوں کو آنکھوں میں پھیر دیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد عربی میں ان کے وہ جملے پڑھیں تو رونا آ جاتا ہے۔ مکہ والے کہتے ہیں کسی نے پکار کر کہا، اے خبیب کیا یہ اچھا ہوتا تو بستر پہ سو رہا ہوتا، تیری جگہ محمد ہوتے، اس کھمبے سے جو تو بندھا ہے اس جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جسم کٹ چکا ہے، ایک ایک عضو کٹ چکا ہے، لیکن جلال تو دیکھیں اس صحابی کا، سب کٹے ہونے کے بعد چیخ کر کے کہتے ہیں، اے ظالمو تم کیا سمجھتے ہو خبیب اس بات کو پسند کر لے گا؟ قسم رب ذوالجلال کی، میرے جسم کے اور ٹکڑے کر لو مجھے گوارا ہے، میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے وہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ روح نکلنے سے پہلے بھی اس صحابی نے یہ اعلان کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کاٹ کر کے مار کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا؟ ہم اس چیز کو قطعاً نہیں گوارا کرتے، ہمیں اس محبت کی ضرورت ہے۔ یقیناً صحابہ جیسی وہ محبت ہمارے اندر نہیں آ پائے گی، لیکن اس کی چند جھلکیاں تو لا سکتے ہیں، ان کے چند قطرے تو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اس غلامی کا ہی اثر تھا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس جا رہے تھے فاتح کی شان سے، لوگوں نے نعرہ لگایا امیر المومنین آ گئے۔ حضرت عمر کو جب امیر المومنین کہا گیا، پہلی مرتبہ کہا گیا، آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو جمع کیا،
لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی کہانی سناتا ہوں. سب کو کھڑے کر کے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا اور میرے باپ مجھے خوب مارتے تھے. مجھے بکریاں اور اونٹ سنبھالنے کے لیے بھیجا جاتا تھا لیکن ایک بکری ادھر چلی جاتی ایک ادھر چلی جاتی, میرے ہاتھ سے نہیں سنبھلتی اور میرے باپ مجھے بہت مارتے تھے. لیکن اے مسلمانوں آج مجھے دیکھو, فلسطین میرے زیر نگین ہے, مصر میرے زیر نگین ہے, فارس میرے قبضے میں ہے, یمن شام عرب 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تنہا عمر فاروق کی نگرانی ہے. عمر فاروق کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو اس لیے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لیے نہیں, بلکہ محمد عربی کا غلام عمر ہے اس لیے یہ ساری چیزیں آ گئی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک کی غلامی بھی کیا بڑی چیز ہے میرے عزیز. دنیا تمہارے قدموں میں آتی ہے, آتی چلی جاتی ہے, بس شرط ہے وفاداری کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم ان کے ہیں تو پورے ان کے ہو کر کے رہیں. یہ کیا ہے جو زندگی میں آدھا تیتر آدھا بٹیر بنے ہوئے ہیں, چہرہ کسی اور کا, زبان سے مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں تو یہ خوب نعرے لگاتے ہیں اور ان سے کہا جائے ذرا چہرہ بھی حضور کے سنت کے مطابق رکھ لو, آئیں کائیں کرتے ہیں. ارے نہیں مولانا بزنس کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں لوگ مجھے ملا جی کہنے لگ جائیں گے. تمہیں جب اتنی شرم ہے تو پھر حضور کی محبت کا ذکر بھی مت کرو, اپنی زبان سے کیوں کرتے ہو. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, فرماتے میری زندگی میں سب سے اگر کٹھن کوئی سوال ہے میرے لیے تو ایک سوال ہے. پوچھا گیا کیا ہے؟ یہ ابو بکر شبلی کوئی معمولی نہیں ہے, غوث پاک کے دادا پیر ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی آتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے زندگی میں کسی نے پوچھ لیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں, یہ سوال میرے لیے سب سے کٹھن ہے. کیا آپ کے لیے کٹھن ہے سوال؟ مشکل ہے. آپ تو یہ سمجھیں گے یہ کون سا مشکل سوال ہے, یہ کون سا مشکل سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب 2 ہاتھ اٹھا دیں گے, ہم بھی حضور سے محبت کر. لیکن ابو بکر شبلی فرماتے میرے لیے سب سے مشکل سوال. پوچھا گیا اس میں کیا مشکل ہے؟ فرماتے ہیں اگر میں نہ کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں گا. اس کے جواب میں اگر میں نے نہ کہہ دیا کافر ہو جاؤں گا, حضور سے محبت نہیں, اس کا مطلب ایمان نہیں. اور اگر ہاں کہہ دوں تو میرا ضمیر ملامت کرے گا, اگر ہاں کہہ دوں تو میرا دل کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرا عمل کہاں, رسول کا عمل کہاں. میرے عزیزو جب اتنے بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں تو ماں و شما کا حال کیا ہے, ہم اور آپ کا حال کیا ہے. اسی لیے قرآن نے بھی تمہیں کیا کہا, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. تمہیں کس بات کا شرم, کس بات کی شرم و حیا ہے؟ ٹوپی رکھنے سے شرم آتی, 5-10 گرام کی ٹوپی نہیں اٹھا پاتا, 5 کلو کی جینس تو پہن کے گھوم لیتا ہے, 1-1 کلو کی بیلٹ پہن سکتا ہے, زبردستی کی بالیاں اور بنگڑیاں بھی پہن لیتا ہے. تمہیں 5 گرام کی ٹوپی, مسجد میں آ کر ٹوپی ڈھونڈتے رہتے ہیں, کوئی ٹوپی رکھے نہیں رکھے. یہ کیسی ناانصافی ہے حضور پاک کی غلامی میں ہونے کے بعد میرے عزیزو. اسی لیے اقبال بہت رویا تھا جس میں اس نے اشعار میں رو رو کر کے کہا تھا کہ کہاں گئی یہ تمہاری اسلاف کی روایات, تم جس کے اقتداء میں چلتے تھے تو تمہارے لیے طوفان بھی رخ موڑ لیتے تھے, تمہارے لیے سمندروں میں راستے پیدا ہو جاتے تھے اور جنگل کے درندے تمہارے قدم چومنے لگ جاتے تھے. تم کہاں رہ گئے آج, تم کہاں رہ گئے؟ یہ وہ لوگ تھے, حضرت سفینہ کہتے ایک صحابی جنگل میں پھنس گئے, راستہ نہیں مل رہا تھا. یہ سب ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, دلیل کے ساتھ بتاؤں گا. حضرت سفینہ صحابی رسول ہے, کہتے جنگل میں پھنس گیا, راستہ نہیں مل رہا تھا مدینے جانے کا, اور اچانک بھی جنگل میں آیا تو ایک شیر دہاڑتا ہوا گیا. اتنا خطرناک تھا کہ اس کی ہیبت سے کوئی بھی ڈر کر کانپنے لگ جائے. لیکن جب وہ منہ پھاڑ کر کے قریب آیا تو میں نے صرف اتنا کہا, انا مولا رسول اللہ یا ابا الحارث, اے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے وہ درندہ جو منہ پھاڑ کر کے آیا تھا میرے قدم چاٹنے لگ گیا,
اور وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہلاتا مجھے مدینے کے راستے تک چھوڑ گیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا، بات یہی پر آتی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کی غلام بھی کیا چیز ہے میرے عزیزوں، تخت و تاج بھی تمہارے زیر نگی ہوں گے، اقتدار و کرسی بھی تمہارے ماتحت ہوگی، شرط ہے کہ ان کے وفادار بنو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب وفادار کوئی بنتے ہیں تو کائنات کی زمین ان کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آج اس کی ایک مثال میں اپنی زندگی سے بتا دوں۔ آج اس منبر پر مجھے کیوں بٹھایا ہے؟ مجھے جس انداز سے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، کس لیے؟ یہاں میرا نہ ددیال ہے، نہ ننیال ہے، نہ سسرال ہے، کوئی رشتہ داری؟ کیا اس لیے بٹھایا کہ بڑے خاندان کا ہے، بڑے باپ کا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بٹھایا۔ واہ سبحان اللہ، بات ان کی کرو پھر ہر دل پہ راج کرو۔ حضور پاک کی بات کر کے تو دیکھو کتنی عزت ملتی ہے دنیا میں، ہم نے محسوس کیا ہے آج۔ اور ابھی ناظم اجلاس، نقیب اجلاس جس طرح سے للکار رہے تھے اس خبیث ملعون پاکھنڈی کو، آپ سبوں نے دیکھا، آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ گستاخ رسول کو دنیا میں بھی ہلاک و برباد کرتا ہے، اور آخرت کی سزا تو اس کے لیے دردناک ہے ہی۔ اس کا برا انجام دیکھے گی دنیا۔ 6 مہینے نہیں گزرے منہ چھپا کر کے گھومنا پڑ رہا ہے، اپنے ہی لوگوں سے چھپ چھپ کر کے دروازے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی اس پاکھنڈی خبیث کی کہ چھوٹا بچہ بھی مندر میں آئے تو ڈر کے مارے باہر آتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے اخبار، ارے چھوٹا بچہ آ گیا مسلمانوں کا، تمہیں بچوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے، بچوں سے بھی خوف لگ رہا ہے۔ 10-10 12-12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی رات کو نیند نہیں آتی، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ کیوں؟ گستاخی مصطفیٰ کی وجہ سے، رسول کی گستاخی کیا، چین و سکون غارت ہو گیا۔ اور ادھر الحمدللہ میرے رب کی نوازشیں میرے ساتھ اتنی ہیں، جس علاقے میں جائیں چاہنے والوں کا ہجوم ہی ہجوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ کس بنیاد پر ہے؟ مصطفیٰ کریم کی بات کریں پھر ہر دل پر راج کریں، جہاں جائیں لوگوں کا ہجوم ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، وہ آج ہم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھ لیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تم بک تو جاؤ بازار مصطفیٰ میں، دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتی کی بھی قیمت نہیں لگا سکتی، تمہیں نہیں خرید سکے۔ ہاں یہی بات جو میں نے شروع میں مثال میں بتایا، گیند میں جب ہوا بھری ہوگی تو ہر کوئی ٹھوکر مارے گا، ہر کوئی ادھر سے ادھر اچھالے گا، اور گیند اگر پتھروں کی طرح سخت ہو جائے، بھر جائے، کوئی ٹھوکر بھی مارے تو انگلیاں ٹوٹ جائیں۔ آپ عشق مصطفیٰ سے اپنے سینے کو بھر کر کے تو دیکھو، کوئی تمہارے سامنے ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ خوف کس چیز کا نام ہے؟ ڈر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول جس کے ساتھ ہوں اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں آتا۔ آج جس طرح سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرے سہمے ہوئے دو راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے یہ بھی راضی رہے، یہ بھی راضی رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم ٹوپی نکال کر کے سمجھتے ہو مجھ سے راضی ہو جائیں گے، داڑھی چھلا کر کے سمجھتے ہو کہ مجھے انگریز سمجھ لیں گے، ہاں تمہیں اپنا بھائی سمجھ لیں گے، کبھی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین میں نہیں داخل ہوتے تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی تھوڑی ہاں ہاں کر لیں گے، ہمارے نیتاؤں کا بھی یہی حال ہے، ادھر بھی تھوڑی سی پوجا پاٹ ہو جائے، ادھر بھی تھوڑی سی عید ہو جائے، دونوں جگہ کو برقرار رکھیں، نہ ایمان باقی رہا، ان کا حال وہی ہو جاتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں رہے۔ اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اگر حضور کے غلام ہیں تو پورے کے پورے غلام بنو، پورے کے پورے غلام بنو۔ اور اس غلامی کا اثر یہ ہے میرے عزیزو، دنیا بھی تمہیں سلام کرتی ہے
اور جب یہاں سے جاؤ گے قبر میں وہاں بھی تمہارے لیے سکون ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں یاد دلا دوں، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات سنا رہے تھے کہ دو فرشتے آئیں گے میت کو رکھ کر جانے کے بعد، آئیں گے کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے زور سے مردے کو اٹھائیں گے اور سوالات کریں گے، سختی سے اس سے سوالات کریں گے۔ محفل میں یہ بات چل رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر تم کیا کرو گے جب یہ فرشتے آئیں گے؟ جب قبر میں یہ دو سخت قسم کے فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ سوال جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کا جواب سن، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے آیا، میرا ایک سوال ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو وفاداری کرتا ہوں، کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر دنیا والوں کی محبت دنیا میں ختم ہوتی ہے، میری محبت قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی۔ جواب سنیں، حضرت عمر خوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت جو میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اگر یہ قبر میں بھی باقی رہے گی تب تو ان فرشتوں کا معاملہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، میں خود نپٹ لوں۔ کس بات پر بھروسہ ہے؟ حضور کی غلامی پر اور حضور کی محبت پر بھروسہ ہے کہ قبر میں سخت قسم کے فرشتے بھی آئیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نپٹ لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ کون سی لذت آشنائی ہے؟ جو مصطفیٰ کریم کا ہو جاتا ہے وہ دنیا اس کے سامنے پھیکی ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے اس لذت کو ایک بار چک کر کے تو دیکھو حضور کی غلامی میں ہوتا کیا ہے، جس کو فاضل بریلوی امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ اور جس کے اندر یہ تڑپ آ جاتی حضور کی محبت کی، وہ کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں جانتے ہیں؟ جنگ احد ہونے والی، دوسرے دن جنگ صبح کے وقت حضور نکلنے والے ہیں، رات کے وقت دو بہت قریبی دوست صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو صحابہ ہیں، بہت قریبی دوستی تھی ایک دوسرے کی، جن کو کہتے ہیں نا بچپن کا یار، بچپن کے ساتھ تھی۔ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش کی بڑی گہری دوستی تھی، دونوں رات میں بیٹھتے ہیں۔ توجہ سے سنیں حضور کی محبت میں صحابہ کیا کہتے تھے؟ دونوں کہتے ہیں چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، آج کی رات یہ جنگ کی رات ہے، کل آنے والی ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو ایک صحابی کیا دعا کرتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل جب میدان جنگ میں اتروں تو میرے مقابل میں جو سب سے بڑا کڑا پہلوان ہو اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہو، جو سخت قسم کا طاقتور کافر مشرک ہو اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ یہ شیر کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے سے لڑ کر کے بہادر بن جاؤں، بطل جلیل کہلاؤں۔ صحابی کی دعا تو دیکھیں، اے اللہ کل کی صبح جب میدان جنگ ہو تو دشمنوں میں سے جو سب سے کڑیل اور طاقتور پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ ہو، اور پھر میں تیری رضا کے لیے اور تیرے حبیب کی عزت کے لیے تلوار اٹھاؤں، کبھی اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی اوپر سے ماروں، کبھی نیچے سے ماروں۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن جہش کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، جو بات مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے، کہتے ہیں سعد بن وقاص جب دعا کر رہے تھے، ابی وقاص دعا کر رہے تھے، عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے۔ اب عبداللہ بن جہش کہتے ہیں سعد میرے بھائی اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ عبداللہ بن جہش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کل جب میدان احد یہ جنگ کا میدان قائم ہو جائے، میں تیرے نبی کی عزت پر پہرا دیتے دیتے کافروں کی صفوں میں گھس جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی مجھے بائیں سے مارے، کوئی مجھے سامنے سے مارے، کوئی مجھے پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر ہر ٹکڑے سے میرے وفاداری مصطفیٰ نظر آنے لگے، میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے مولا تیری اور تیرے رسول کی محبت چھلکے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین۔
دو صحابہ نے دعا کی. اب کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، کتاب المغازی اور دیگر جو احادیث میں ابواب باندھے گئے ہیں. جنگ احد کے بعد صحابہ کہتے ہیں دونوں کی بھی دعا قبول ہوئی. سعد ابن ابی وقاص کے مقابل میں بہت سخت قسم کا پہلوان آیا اور لڑائی ان کی صبح سے دوپہر تک چلتی رہی اور اس کو اتنا مارا، ہر طرف سے مارا، زخمی کیا، یہاں تک کہ اس کے قتل کیا. بڑے پہلوان کو مارا. اور عبداللہ بن جہش کی بھی دعا قبول ہوئی. کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گئے اور اتنا ان کے اوپر تیر اور نیزے برسائے گئے کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پیر کاٹے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہاں تک کہ کافروں نے ان کے جسموں کو ہار بنا کر کے اپنے گلے میں پہن لیا، ان کے اعضاء کو. میرے عزیزو، یہ صحابہ اسی کو کہتے ہیں نا، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ تجھ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کے بعد بندہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے. آج جو لوگ ڈراتے ہیں کچھ بات کرو گے تو کیس ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا. مولانا زاہد صاحب کہہ رہے تھے میرے متعلق کہ ان کے اوپر بڑے کیس ہیں، لیکن کوئی ریپ کے کیس نہیں، چوری کے کیس نہیں، کہیں ادھر ادھر گنڈا گردی کے کیس نہیں. آپ چھان کر کے دیکھ لینا میرے اوپر جتنے مقدمات لگائے گئے ہیں سب وہ ناموس مصطفیٰ پر ہے. جب جب کسی گستاخ کے خلاف یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. جب جب گستاخان رسول کے خلاف ہم کھڑے ہونے کی کوشش کیے یا آواز اٹھائے، لوگ تو صرف ہمارا ظاہر دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہمارے عمامے، ہمارے جبے اور ہمارے آنے جانے پہ نعرے دیکھ کر کے سمجھتے ہیں بڑی آن شان کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، دنیا میں یہ آزمائش سے گزرنا ہوگا، ہمیں بھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، لیکن میں اس کو عیب نہیں سمجھتا. جب جب جانا ہوتا ہے تو میں فخر کے ساتھ جاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے نام پر جاتا ہوں. اور سچ پر آ جائے تو سر جھکا کر کے قبول کروں، اس لیے کہ دنیا ہمیں یہ مقدمات اور جیل کی کالی کوٹھریوں سے نہ ڈرا سکے گی. مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی یہ میری سنت آبائی ہے. ہمیں اگر قید کر کے تم سمجھتے ہو کہ منہ بند کر دیا جائے گا، یہ بھی نہیں ممکن ہے. اس لیے کہ ہمارے اسلاف کئی ایسے ہیں جن کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. غلامان مصطفیٰ کے عزم کو دنیا نہیں توڑ سکتی. میں بات یہ کر رہا تھا، صحابہ اکرام میں جب یہ جذبہ آتا تھا تو وہ دعائیں بھی اس طرح کرتے کہ مصطفیٰ کے نام پر کٹ جائیں، مر جائیں. اور دنیا پھر کیا ہے؟ آج ہم اپنے آس پاس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں بات کروں گا تو کون پکڑ لے جائے گا، کتنے مقدمے ٹوک دے گا. تمہیں یہ خبر نہیں ہے مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے حملہ کر دیا تھا. یہ خندق کا موقع تھا. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ، مدینے کے سارے جوان آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے گھر میں کوئی نہیں. 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی. کتنے سال کا؟ 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، دودھ پیتا ہوا. کہا یا رسول اللہ، اس کو قبول کر لیں، اس کو جنگ میں لے جائیں، اس کو بھی جنگ میں لے جائیں. خاتون کا جذبہ تو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے آقا، جب آپ نے اعلان کیا کہ مدینے کا جو بھی جوان ہے وہ باہر نکلے، کل کی رات سے میں سوئی نہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی مرد بچہ نہیں ہے. یہ 1.5 سال کا ہے. لیکن میں نے یہ سوچا اسی کو بارگاہ رسول میں پیش کرتا ہوں. آقا، میں جانتی ہوں یہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے کہ آپ کے مجاہدین صحابہ میں کسی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دے، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. انہوں نے سب کچھ لٹایا تھا میرے عزیز نام مصطفیٰ میں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. سب کچھ لٹانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ناموس مصطفیٰ کی بات کرنا بڑا آسان ہے؟ میرے عزیزو، یہ دنیا اور نشہ خوروں کے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے.
دنیا داروں کے لیے، مال لوٹنے والوں کے لیے اور دولت پر نظر رکھنے والوں کا یہ میدان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر نہ بزدلی تمہاری کام آ سکتی ہے اور نہ ہی تمہارا منصب، تمہیں یہاں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا دیکھنی ہوگی۔ آپ کو میں غلامی مصطفیٰ کی بات کروں، جانتے ہیں تکالیف تو آئیں گی، مشقتیں تو آئیں گی، لیکن اس کے بعد اعزاز اور انعام بھی ملے گا۔ آپ کو 6 سال کے بعد حضور کی ہجرت کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، واپس فتح مکہ ہوا، کس شان سے آئے میرے آقا جانتے ہیں؟ 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے مکہ میں، اور کوئی جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں ہے۔ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم فرمایا بلال حبشی کو، لیکن کہاں سے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے۔ آپ اندازہ کریں اذان وہاں سے ہوتی نہیں ہے، اذان آج بھی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے مؤذن دیتا ہے، اور اس وقت بلال حبشی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا، وہاں سے اذان دو۔ ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اجلہ صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ بلال حبشی کو کھڑا کیا، تم اذان دو۔ جانتے ہیں اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اذان تو بلال حبشی نے دے دی۔ محدثین اور شارحین میں سے ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بعد در حقیقت یہ تھی کہ یہ دنیا کو بتانا تھا، یہ مکہ کی وہی گلیاں ہیں جہاں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر لوگ کھینچتے تھے، یہ وہی مکہ ہے جہاں ان کے سینے پر گرم سل رکھی جاتی تھی، آگ کے انگاروں میں انہیں سلا کر کے دہکایا جاتا تھا، یہ وہی مکہ ہے جہاں بلال کو پورے دن تڑپایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھو کہاں چڑھے ہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے۔ محدثین فرماتے ہیں اس میں میسج یہ دینا تھا دنیا والوں کو کہ مصطفیٰ کے نام پر کوئی ایک زخم بھی کھا لے، حضور کے نام پر کوئی ایک زخم بھی کھا لے تو پھر کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ وہ غلام مصطفیٰ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ اعزاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کرو، پھر ہر چیز تمہارے لیے ہے۔ آج بھی اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اگرچہ یہاں پر قلت میں ہیں تعداد، لیکن اللہ نے جو محفوظ رکھا ہے یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ ہاں، ہماری جو طاقتیں ہمارے خلاف یہاں پر لڑ رہی ہیں، ان کی طاقتوں کا حساب لگاتے بیٹھے رہو گے تو گھبرا جاؤ گے۔ ارے پوری کے پورے ڈپارٹمنٹ یہ لے کر بیٹھے ہیں، پورا مال ایک طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری جائیدادیں لوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ ارے فوج بھی، پولیس بھی، ہر چیز کو ان لوگوں نے مینج کرنا شروع کیا ہے، سب چیزیں ہونے کے بعد۔ لیکن نہ گھبراؤ مسلمانوں، ہونے دو ساری چیزیں ان کے پاس۔ فخر اس بات پر کرو اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ برحق ہے، لیکن صرف شرط اتنی ہے کہ تم ایمان کا مظاہرہ تو کرو، اٹھو تو صحیح۔ غلام مصطفیٰ میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بددعائیں کرنا، یہ اتنا کام جوانوں کا نہیں ہے۔ اپنے حقوق مانگنے کی تو بات کریں۔ علماء ربانیین کی بارگاہ میں میں دستبستہ عرض کرتا ہوں، آج ہماری تقریریں بہت ہو گئی، آج ہمارے بہت سارے عنوانوں پر تقریریں ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا، میں تقریباً پچھلے 15-16 سال سے لوگوں کے درمیان تقریریں کرتا آیا، ہر موضوع پر کرنے کی کوشش کیا، اور میری ساری تقریریں موجود ہیں۔ کہیں جائیں تو کہتے ہیں یہاں کے لوگ نشہ خور ہیں بہت زیادہ، ان کے متعلق کچھ اصلاح کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، نشہ کسی محمد عربی کے غلام میں آ ہی نہیں سکتا، اگر وہ غلام ہے تو نشہ کو ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یہاں ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، اس پر کچھ آپ بات کیجئے۔ یہاں لڑکیوں کا ماحول بہت برا ہے، اس پر آپ کچھ بیان کیجئے۔ ہزار عنوانات ہیں، کس پہ بات کریں آپ؟
سود خور ہیں یہاں پر لوگ، بیاج کا بزنس کرتے ہیں، اس پر آپ بات کریں، بے پردہ عورتیں ہیں اس پر بات کریں، جہالت بہت زیادہ ہے اس پر بات کریں، دینی علم نہیں اس پر بات کریں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا، اقبال کو میں نے پڑھا، شاعر مشرق اقبال یورپ کی گرد چھانتا رہا کئی سالوں تک. یورپ گیا، جرمنی، اٹلی، کئی ملکوں میں دیکھنے کے لیے گیا کہ دیکھیں یورپ کیوں اتنا آگے جا رہا ہے، تاکہ وہ چیزیں دیکھ کر کے میں امت کو آ کر پیغام تو دے دوں، میں آ کر کے اپنی قوم کو بتا دوں تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے. اقبال کہتا ہے سائنس کے میدان میں بھی دیکھا، کئی لیبارٹریز میں گیا، سائنسدانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا. میں نے سوچا کہ یہ سائنس کی فیلڈ آ کر کے میں بتاؤں مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہے. فزکس کو دیکھا، جغرافی کو دیکھا، میتھس کو دیکھا، بہت ساری بایولوجی کو دیکھا، بہت ساری فیلڈ کو دیکھا یورپ میں رہ کر کے، اور یہ سوچا کہ میں آ کر کے اپنی قوم کو ایک پیغام دے دوں، اس میدان میں تم چلو گے تو کامیاب ہوگے. لیکن اخیر میں وہ کہتا ہے اقبال میں سارے میدان دیکھ کر کے آیا اور واپس آ کر کے میں اپنی امت اور اپنی قوم کا مرض سمجھ گیا، بیماری میں سمجھ گیا. پھر جواب میں اس نے کیا بتایا، تمہاری ترقی کا راز، تمہاری بیماری کا علاج صرف ایک ہے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ادھر ادھر نہ بھاگو، ایک چیز پر آ جاؤ، محمد عربی کی وفاداری. میں نے بھی آپ کو جو یہ بات چھیڑی اس لیے کہ 1000 تقریریں کر کے دیکھی، ہر عنوان پر کر کے دیکھا، لیکن اب نتیجے پر یہ آئے کہ صرف ایک چیز ہے جو ان کو ہر برائی سے آزاد کرتی ہے، وہ ہے وفاداری مصطفیٰ. حضور کی وفاداری اگر آ جائے، رسول پاک سے سچی محبت اس کی آنکھوں میں آ جائے، کبھی وہ اپنے محبوب کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے. میرے عزیزوں، محبوب کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کلنگڑ کو سامنے رکھا. کلنگڑ کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ تربوز. تربوز کو کھایا نہیں زندگی بھر، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تربوز کھانا سنت ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ کہتے ہیں تربوز کھانا سنت، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے ابھی تک وہ طریقہ نہیں معلوم ہوا کہ کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے. میں اس تلاش میں ہوں کہ میرے محبوب نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے. محبوب کی یاد ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے نا اپنے محبوب کو کبھی وہ خفا نہیں دیکھتا. آج اگر تمہارے اندر حضور کی محبت آ جائے، مجھے بالکل ضرورت نہیں کہ تمہیں میں نشے کے اوپر تقریر کروں، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے عورتوں کی بے حیائی پر میں بات کروں. نہیں، ساری بیماریوں کا ایک علاج ہے اگر تم حضور کی وفاداری کرو. رسول پاک سے محبت اگر آ گئی، جس کو عاشقی کہا گیا ہے، دنیا کی عاشقی نہیں، میرے محبوب کی عاشقی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کوئی فدا ہوتا ہے، تب پھر اس کی زبان اتنی با اثر ہو جاتی ہے کہ جو نکلتا ہے مولا اس کو ہر دل میں پیوست کرتا ہے. ہاں آج دیکھیں حضور کی جو بات کیا وہ ہم میں آج بھی زندہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 100 سال گزر گئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، لیکن ہر محفل کی وہ جان نظر آتے ہیں، ہر محفل کی وہ روح نظر آتے ہیں. ہمارے جلسے اس وقت تک تو مکمل نہیں ہوتے جب تک ان کے نعرے نہیں لگتے. کیوں؟ آج تک وہ فاضل بریلوی امام احمد رضا ہمارے درمیان زندہ اس لیے نہیں کہ پٹھان خاندان کے تھے، افغان کے تھے، اس لیے زندہ ہے کہ جب قلم اٹھایا تو محبت مصطفیٰ پلایا، ہر ایک دل کو عشق رسالت معاف کے جام سے بھر دیا. اور جو اس طرح کی بات کرے گا وہ زندہ ہی رہے گا، محفلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ دیکھیں اسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے طرز پر چلیں اور محبت مصطفیٰ میں ڈوب جائیں. دنیا کی عاشقی کیا چیز ہے میرے عزیزوں؟ ان جوانوں کو میں آج دیکھتا ہوں 8 دن 10 دن کی کسی محبوبہ کے چکر میں پڑ کر کے ماں باپ سے دور بھاگ رہا اور ساری دنیا کو چھوڑ کر چلا جا رہا. اخبارات کی سرخیاں روز بتاتی ہیں کسی معشوق نے آتم ہتیا کر لی، ارے اوپر سے کود کر کے جان دے دیا محبوبہ کے لیے، زہر کھا کر کے مر گئی کوئی لڑکی ایک دولے کے لیے. اس مجازی عشق میں تمہیں جان دینے کی تک بات آ جاتی ہے. اگر یہی محبت مصطفیٰ کی ہو جاتی
جان جاتی بھی تو ہزاروں علماء سے تمہیں افضل بنا دیا جاتا، جان جاتی بھی تو جو مقام زندگی بھر کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کیا ہوتا وہ مقام تمہیں مل جاتا اگر محبت مصطفیٰ میں جان جاتی۔ یہ خودکشیاں کرنا، مجازی عشق اور محبت میں پڑے رہنا، یہ سب چھوڑ دو، کچھ نہیں کام آنا ہے، کچھ نہیں کام آنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی اس سے محبت کر کے اس کو بیاہ لانا یہی زندگی کا بڑا کمال ہے۔ میاں اللہ نے ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا، وہ تمہیں مل کے رہے گا، اس کے لیے تم کیوں اپنا ماتھا ادھر ادھر گھساتے ہو؟ تمہیں جو چیز حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ رسول پاک کی وفاداری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا اصول یہ ہونا چاہیے جو فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اس طرح سے کہتے ہیں بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، اپنی ہر چیز کو رسول کے لیے وقف کرے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا ساری مل کر کے تمہاری آواز کو بند کرنا چاہے نہیں کر سکے گی۔ آج جس طرح سے ابھی ناظم اجلاس میرے متعلق کہہ رہے تھے، جو بات میں کہہ رہا تھا، کیس کر رہے ہیں کرنے دو، قید کریں گے کرنے دو، مارنا چاہتے ہیں مارنے دو، پھانسی دینا چاہتے ہیں دینے دو۔ ایک جملہ یاد رکھنا، ان کے نام دن تک کفایت علی کافی کے ساتھ یہی کیا گیا، اس وقت تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ باتیں علماء ذوی الاحترام کے لیے قابل عبرت ہے، جس کو کہتے ہیں استقامت ثبات قدم۔ ہمیں آج کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، علماء پھر بھی کچھ ڈرے ہوئے، سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ آج بھی ہیں الحمدللہ جو گرجتے بھی ہیں اور برستے بھی۔ ہاں ان علماء سے ہی تو ان ظالموں کو خوف ہے۔ دیکھنا کبھی یہ دجالی میڈیا کے جو نیوز اینکر ہیں وہ کسی کو اگر بتائیں گے بھی تو علماء کو بتائیں گے بھڑکاؤ ہے مولانا، بھڑکاؤ ہے۔ ہاں بھڑکاؤ ان کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو بیدار کرتا ہے، ان کی نظر میں وہی بھڑکاؤ ہے۔ جس کی زبان سے قوم مسلم جاگ رہی ہے اس کو یہ بھڑکاؤ کہیں گے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں آپ، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو 7 دن کے بعد مجمع عام میں لے جا کر کے پھانسی پر چڑھانا تھا، اور اس وقت بہت سارے لوگ تھے۔ جب آپ کو پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو پوری کر لیں۔ وہ ایک عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو کیا خواہش لے جاتا ہے؟ لوگ پھانسی کے پندے پر جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے کہتے ہیں بیوی سے مل لوں، بیٹوں سے مل لوں، جائیداد کی وصیت کر لوں، لیکن کفایت علی کافی کہتے ہیں نہیں، میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک نعت رسول پڑھ لوں، ایک نعت رسول پڑھ لوں، میرے نبی کو کچھ سنا کر کے جاؤں۔ اور پھر سناتے ہوئے گئے پھانسی کے پھندے تک۔ کیا کہا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے حشر تک کافی وہ، لیکن نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں اس بات پر ان کی پھانسی تو ہو گئی۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انگریز اس وقت بڑا جشن منائے تھے کہ ہم نے ایک ایسے مولانا کو پھانسی پر چڑھا دیا جو ہزاروں کو جگاتا تھا، بار بار بھڑکاتا تھا، ختم ہو گیا۔ انہیں پتہ نہیں قانون الہی کیا ہے، قدرت کا قانون کیا ہے۔ کفایت علی کافی کو مراد آباد شہر میں پھانسی دے کر کے انگریز جشن منا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو بیدار کرنے والی ایک ذات چلی گئی، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ کو کبھی گوارا نہیں کہ اس کے حبیب کا عاشق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ادھر مراد آباد میں کفایت علی کافی کو پھانسی ہو گئی، پڑوس شہر میں ہی اللہ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ تم ایک عاشق کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، ادھر بریلی سے دوسرا عاشق کھڑا ہوا اور اس نے تو پوری دنیا میں جان بھر دی، اور پھر پکارا تو ایسا نعرہ لگایا کہ آج تک وہ نعرے کی گونج ہے۔ آج بھی وہ نعرہ ہمیں ہمت دیتا ہے، آج بھی وہ نعرہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ بریلی کا امام پکار کر کے کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ہے عشاق رسول، عشاقان رسول کبھی کم نہیں ہوں گے دنیا سے۔
آتے رہیں گے اور مصطفیٰ کریم کے نام کو وہ سنبھالتے رہیں گے۔ اب تم اپنی قسمت کو دیکھو کہ تمہارا کس جماعت میں شمار ہوگا۔ حضور پاک سے محبت کرنے والے وفادار سپاہی بن کر جینا چاہتے ہو یا پھر بزدل بن کر کے غداروں میں جینا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع ایک صحابی ہیں، جنگ احد میں وہ بھی شہید ہوئے تھے، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا تھا، جس میں حضرت طلحہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو بھیجا تھا کہ دیکھو سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر گئے، دیکھ کر کیا ہو۔ وہ دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے کے لیے آئے تو سعد ابن ربیع کی ابھی سانسیں چل رہی تھی، لیکن پیٹ پھٹ گیا تھا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیاں باہر ہیں، 12 نیزے جسم پر لگے ہوئے ہیں، روح باقی ہے۔ دونوں صحابہ آئے، کہا سعد ابن ربیع؟ انہوں نے کہا ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا رسول اللہ نے تمہیں یاد کیا۔ اتنا سننا تھا، سعد ابن ربیع کہتے ہیں اے صحابہ بس میں کامیاب ہو گیا، جاؤ اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دو۔ میں چل کر کے آنے کے قابل تو نہیں رسول اللہ تک، میں آ تو نہیں سکتا، لیکن جاؤ حضور کو میرا سلام پہنچا دو۔ لیکن جانتے ہیں جس کا پیٹ پھٹ گیا، 12 نیزے لگے ہوئے ہیں، وہ کیا جملہ کہتے ہیں اے میرے دوست، اے میرے دوستو، جانا تو حضور سے یہ بھی کہنا آقا اپنے سعد کو معاف کر دیں، اپنے سعد کو معاف کر دیں۔ کیا آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا؟ جس کے نیزے 12 لگے ہوں وہ کہتا ہے حق ادا نہیں کیا، اور یہاں گرم بوٹیاں توڑ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر لیا۔ میرے عزیزو، سعد ابن ربیع کی روح نکلنے کو تھی، آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا ہے؟ جو 2 صحابہ ان کی خیریت پوچھنے آئے تھے ان سے کہتے ہیں جانا واپس تو اپنی قوم کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا، میرا ایک پیغام پہنچا دینا، اگر تم زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں کوئی رسول اللہ تک ہاتھ بھی لگا دیا، سعد ابن ربیع کہتے ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر تم کو یہ نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم لنگڑے تھے، لولے تھے، معذور تھے، مزدور تھے، نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر تم سے سوال ہوگا مصطفیٰ کریم کی شان میں اگر کوئی توہین کر رہا تھا، تمہاری جوانی کیا کر رہی تھی، تمہاری طاقت کیا کر رہی تھی، تمہارا پیسہ کیا کر رہا تھا، تمہارا منصب کیا کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی، طاقت دی، ہم اپنی زبان سے کہہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس جتنی طاقت ہے ہم کہہ لے رہے ہیں، لیکن سوال ان لوگوں سے بھی ہوگا جو منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے باپ داداؤں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے بٹھاتا ہے اسی طرح سے اتارتا ہے۔ تم کو اگر آج کرسی دی گئی، منصب دیا گیا، تو کم سے کم قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتے تو جس رسول کا کلمہ پڑھے اس کی عزت کی تو بات کرو۔ میں خود یہ معاملہ لے کر کے کئی لیڈروں کے پاس پہنچا تھا کہ آپ کو اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، دیکھو ہمارے ملک میں کہاں کہاں سے میرے نبی کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کیا آپ اتنی بات نہیں کر سکتے کہ ان کتوں کے گلے میں پٹا ڈالو، ان کو روکو؟ ہم میں سے کون ان کے دیوی دیوتاؤں کی گستاخی کر رہا ہے؟ کون گالیاں دے رہا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ روزانہ یہ دل جلاتے ہیں ہمارا گستاخیاں کر کے۔ ابھی آج بھی مجھے خبر دی جا رہی ہے تریپورہ کے مسلمانوں کو ایسا قتل کر کے جلایا جا رہا ہے اور ریلی نکال کر کے میرے نبی کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہیں، علل اعلان گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ نہتے مسلمان مارے تو جائیں گے، لیکن جو قوم کے سرکردہ لیڈر ہیں ان سے تو سخت پوچھ ہونے والی ہے، ان کی ذلت کی موت بھی ہوگی اگر یہ نبی کی عزت پر بات نہیں کریں گے۔ اگر حضور کی تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہارے گھروں میں نہیں، بلکہ سیدنا عمر فاروق کہتے تھے ہمارے جسموں پر جو بال ہیں یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے اگتے ہیں، حضور پاک کے نام پر اگتے ہیں۔ بڑے بڑے منصب لے کر کے، کرسیاں لے کر کے 5 سال کے الیکشن میں آ گئے اور یہ سمجھتے ہیں بولیں گے تو ہمارے بڑے ہائی کمان ناراض ہو جائیں گے۔ تمہیں ہائی کمان کے ناراض ہونے کی تو فکر ہے، اللہ اس کے رسول کے ناراض ہونے کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اگر تم نہیں کر سکتے حضور پاک کی عزت کی حفاظت تو پھر مولا جب چاہے گا کسی کتے کو بھی کھڑا کر دے گا اور وہ عزت رسول کی پہرہ داری کرے گا۔ ہاں یہ میں جملے بازی نہیں کر رہا ہوں، بغداد کی سرزمین پر ہوا بھی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا تتاریوں نے پورے مسلمانوں کو مار ڈالا تھا،
کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، اور چند علماء کو قید کر کے لا کر کے دربار میں بادشاہ نے ایک عیسائی کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دے۔ وہ گالیاں دینے لگا، علماء جو ہے ہتھکڑیاں بندھے ہوئے کھڑے تھے اور ان کے سامنے حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ اللہ کہہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن روایت یہ ہے کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر بندھی رہتی تھی۔ جب وہ عیسائی پادری حضور کی شان میں گالیاں دینے لگا تو کتا وہیں سے بھونکنے لگا، چپ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ تیسری بار جب وہ گستاخی کرنے لگا، کتا زنجیر توڑ کر کے اچھل کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کو زمین پر گرایا، سینہ چاک کر کے پھاڑ کر کے رکھ دیا، مر گیا اسی جگہ پر۔ اور یہ واقعہ دیکھ کر کے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزو، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکے گا تو یہ مت سمجھنا کہ حضور کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی۔ مولا اگر چاہے تو کسی کتے کو بھی کھڑا کر دے گا اور کسی پتھر کو بھی اللہ کھڑا کر دے گا ان گستاخان رسول کو جواب دینے کے لیے۔ ہاں، جواب دینے کے لیے مولا تعالیٰ کہیں سے کسی کو بھی کھڑا کرے، چاہے وہ پتھر کو کھڑا کرے، چاہے کسی کتے کو کھڑا کرے یا کسی پتے کو کھڑا کر دے۔ ہاں، کبھی کوئی مچھر ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا، لیکن آپ کے بارے میں سوال ہوگا تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان سے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ ان سے 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لے۔ کوئی بھی آدمی جو بھی آدم کی اولاد ہے، کوئی آدمی اس وقت تک میدان سے نہیں ہٹایا جا سکے گا جب تک وہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال کس بات کا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، کہاں کہاں خرچا کیا؟ حساب دے دے۔ میں ایک ہی سوال بتا رہا ہوں آج، اور شارحین میں امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا ہے کہ اس ایک سوال کے جواب میں بعض لوگوں کو 300 سال لگ جائیں گے، کسی کے 500 سال لگ جائیں گے، کیونکہ جوانی کا حساب دینا معمولی بات نہیں۔ تمہارے ہر رات اور دن اور ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا، اور اس میں یہ تمام سوالات بھی تم سے آئیں گے، یہ جواب تو دینا ہوگا۔ تم مانگتے تھے رسول اللہ کے صدقے میں سب کچھ، لیکن جب ان کی عزت کی بات آتی تھی تو تب تم کیا کرتے تھے؟ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے شاعر نے کہا ہے اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ دنیا جتنی مخالفت کرتی ہے، جتنا بھونکتی ہے بھونکنے دو، لیکن تم اگر ایک مرتبہ حضور کی اخلاق پر آ جاؤ تو یہ کڑا جواب ان کے لیے ہے، کڑا جواب ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اگر یہ امت صرف اپنی شناخت برقرار رکھ لے، اپنی پہچان بنا لے، تو ان کے لیے ویسی ہیبت ہے، ان کے لیے دشمنوں کے لیے ویسی ہیبت ہے۔ تمہاری داڑھی اور ٹوپی یہی ان کے لیے گڑتی بہت ہے، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کوئی کیا سمجھ لے گا، کوئی کیا کر لے گا، تم یہ سمجھ کر کے ان تمام چیزوں کے خلاف جاتے ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے پر رعب رکھا ہے، دشمنوں کے دلوں پر تمہارا رعب طاری کر کے رکھا ہے، لیکن تم اس رعب کو رکھنا نہیں چاہتے، تم اٹھا کر کے گندی نالیوں کی گٹر میں ڈالنا چاہتے ہو۔ اس رعب کو برقرار رکھو، تمہارا رعب مصطفیٰ کریم کے لباس میں ہے، تمہارا رعب حضور پاک کے چہرے پاک میں ہے۔ باقی دنیا داروں کی نقل کرنے پر تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ حضور کی طرف آ جاؤ، یہیں پر عزت ہے۔ اور آج میں بس یہاں پر مجمع میں سے کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ اگر نعت پڑھنے لگ جائے، نعت پڑھنے لگ جائے، سارا مجمع اس کو کیا کہے گا؟ بیٹا یہاں اوپر آ جاؤ، ممبر پر یہاں سے پڑھو، کریں گے سٹیج پر۔ 8 سال کا بچہ بھی اگر نعت پڑھے گا ممبر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی سیٹھ کی بات نہیں کر رہا ہے، مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ جب حضور کی بات کرے گا تو اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ سروں کے اوپر بٹھا لیا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضور کی بات کرنے والا چاہے دنیا اسے پوری طاقت سے مٹائے، کچھ نہیں ہونا ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ حضور پاک کی زندگی، حضور پاک کے اخلاق و کردار، ان کی تعلیمات پر پہرا دینے والے آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔
आला हज़रत पूरी जिंदगी भर अपने खानदान का कसीदा नहीं पढ़ा, अपने बाप दादाओं की तारीफ में रतबुल लिसान नहीं थे। जब भी कलम उठाते तो यूं कहते सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। जब उस मुहिब ने बरेली की ज़मीन से हुजूर की तारीफ बयान की, अल्लाह ताला ने उस बरेली के आशिक को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं मिस्र की सरजमीन पर देखा हूं, अरबी खालिस अरबी बोलने वाले लोग, खालिस अरबी जिनको उर्दू का एक वर्ड नहीं मालूम, खैरियत किसे कहते ये नहीं मालूम, ऐसे उलमा के दरमियान महफिलों में मैं खुद शरीक रहा। जुमा के दिन एक जगह महफिल हुआ करती थी मुकत्तम में, वहां पर हम जाया करते थे। जब महफिल मीलाद खत्म होती अरबी में और खड़े होते, हम हिंदुस्तानियों में से किसी को देखते तो वो जो शेख होते वो कहते वो पढ़ो जो बरेली का मौलाना कहता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको समझ में कुछ नहीं आती, लेकिन हुक्म देते थे अरब के लोग, वो पढ़ो जो बरेली के मौलाना कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम हिंदुस्तानी तलबा जो 8-10 होते थे, खड़े होकर के सलाम पेश करते और वो झूमते रहते थे, झूमते रहते थे। हमने कई मर्तबा उनसे पूछा ये सलाम उर्दू में है, आपको समझ क्या आती है? आप महफिल के आखिर में ये सलाम पढ़वाते हैं। वो कहते हमें समझ तो कुछ नहीं आता, लेकिन जब तुम लोग पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि हम मदीने में हाजिर हो चुके हैं, हमें ऐसा लगता है कि बारगाह मुस्तफा में खड़े हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब एक आशिक की जुबान से बात निकलती है, मौला हर दिल में उसे उतारता है, चाहे उसे उसकी जुबान आती हो ना आती हो। आज जाओ अफ्रीका की सरजमीन पर, अमेरिका की सरजमीन पर, किसी भी इलाके में जाओ, इमाम अहमद रजा खां के चाहने वाले तुम्हें नजर आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान के एक बड़े मौलवी थे, इसलिए कि पूरी जिंदगी भर इश्क़ रिसालत पर पहरा दिया है, नामूस मुस्तफा पर पहरा दिया है। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, दुनिया मारने की भी कोशिश करे, मरते नहीं हैं। इसी तरह मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अकबर ने कैद किया था कई साल तक, और ये सोचा था कि एक आलिम को कैद और बंद में रख करके खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या खत्म हुआ? अकबर मर गया, उसका नाम खत्म हुआ। उसकी कब्र मालूम है आपको? अकबर बादशाह मुर्तद होकर के मरा, जो नया दीन लाना चाहता था। मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जेल से बाहर भी आए और बादशाह का लाया हुआ दीन खत्म किया, निजाम मुस्तफा को फिर से ऐलानन कायम किया। पूरे हिंदुस्तान भर में हुजूर पाक के इस दीन की हिफाजत की। अजीज़ान गिरामी, हुजूर की नामूस और उनके नाम का पहरा देने वाले कभी मरते नहीं हैं। हाँ, उन्हें दुनिया मारती है, लेकिन मुर्दा वो कभी नहीं होते। मैं आखिर में ये बात अर्ज करूं, आज जिस जलवे को आप देख रहे हैं, सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला उस मर्द कलंदर और मर्द दुर्वेश का नाम है, जिसने जिंदगी अपनी वक्फ कर दी थी तालीमात मुस्तफा के लिए। एक मिंबर पर, एक छटाई पर बैठ करके कई सालों तक बुखारी शरीफ पढ़ाते रहे। मेरे वालिद गिरामी खुद हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुशअचीन रहे, खुद फरमाते थे बुखारी की इन्नमल आमालु बिन्नियात से जब पढ़ाया करते, हम भी पढ़े हैं, अभी आज के उलमा भी पढ़े होंगे, बुखारी शरीफ को पढ़ाते हैं 100 सफ़े 200 सफ़े 300 सफ़े, जहां जितना मिक़दार होगी पढ़ाते हैं। लेकिन पहले के उलमा जानते हैं, फरमाते हैं, मेरे वालिद भी कहा करते, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब बुखारी शुरू करते थे तो इन्नमल आमालु बिन्नियात से शुरू करके कलिमतानी खफीफतानी तक पूरे बुखारी शरीफ सबकन खुद पढ़ाया करते थे। पूरी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ाने में वक्फ की। ये जामिया अशरफिया मुबारकपुर सिर्फ और सिर्फ ईंटों से और सीमेंटों से बनाया हुआ नहीं है, इश्क़ मुस्तफा से तामीर किया हुआ, जो आज चमक रहा है और हजारों दिलों का नूर बना हुआ है, आंखों का सुरूर बना हुआ है। यूं ही नहीं, इसमें इश्क़ मुस्तफा के जलवे। हाँ, हमने देखा है कि हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पढ़ाते थे, मियां जब एक आलिम रब्बानी पहरा देता है हुजूर की नामूस का और दरसगाह में बैठ जाए, तो उसकी जुबान का हाल ये होता है कि जो उससे सबक हासिल कर ले वक्त का मुफक्किर इस्लाम भी बनता है।
وقت کا شیخ الاسلام بھی بنتا ہے، اسی دربار حافظ ملت سے کیا کیا بنے لوگ۔ بس بات اتنی ہے کہ حضور کی وفاداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں بھی اثر عطا کرتا ہے۔ ہاں، اسی نقطے پر میں آپ سب کو لاتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ تم تخت و تاج کی بات کیا کرتے ہو، یہ سیاست اور یہ تمام ووٹنگ کی بات کیا کرتے ہو، یہ سب چیزیں تمہیں ویسی صدقے میں ملیں گی، ویسی صدقے میں ملے گی۔ مجھے ایک بات یاد آتی، حضور سید العلماء مارا ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی کی سرزمین سے جب اعلان کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع انہیں بھی سنتا تھا، اور ان کی زبان میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی تھی۔ جانتے ہیں ایسے علماء کو یا تو مارا جاتا ہے یا خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے زمانے میں بھی ایک لیڈی اس ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، اور اس نے ایک آفر دیا تھا، سید میاں سے کہیں راجیہ سبھا کی ممبرشپ دی جائے گی، ممبر آف پارلیمنٹ ان کو بھی بنا دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، وہ تھوڑا تقریریں کم کریں۔ سید میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی، آپ نے جواب میں کہا تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں آیت الکرسی، جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے پھر تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی مارہرہ کے سید میاں نے ایک عشق کا بھی نعرہ ہمیں دیا تھا، جو آج کی ضرورت ہے اے نوجوانوں، آج کی ضرورت ہے۔ اسی نعرے کے ساتھ جلسے کو ختم کرنا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، زور سے بولے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس اسی میں جان ہے، ہم اس کے اس کی بات کیوں کریں، اگر حضور کی بات کریں تو ہر چیز ہمارے قدموں میں آنی ہے، ہر چیز ہماری طرف متوجہ ہونی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چیز ایسی بھی آئی، میں آپ کے جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ قربانیاں دینے کے بعد، وفاداری کے بعد ملتا کیا ہے؟ کسرا کی حکومت ختم کر دی گئی عمر فاروق کے زمانے میں۔ کسرا کون ہے؟ وقت کا سپر پاور، جیسے آج امریکہ کی حالت ہے، رشیا کی طاقت کا حال ہے، اس طرح سے ایک زمانے میں ایران کا حال تھا۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ کسرا کی حکومت کس کے ہاتھوں گئی؟ صحابہ کے ہاتھوں گئی، ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، صحابہ وہاں سے مال غنیمت مدینہ لے آئے، اس میں ایک قالین بھی آیا تھا۔ توجہ ہے، میں بہت تاخیر کر چکا ہوں، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ ایک قالین آیا تھا مال غنیمت میں، وہ قالین اس زمانے کا سب سے قیمتی قالین تھا، سب سے قیمتی قالین۔ اس قالین کا حال یہ تھا کہ اس پر بادشاہ کی کرسی رکھی جاتی، اور دنیا میں اگر کوئی اس قالین پر بیٹھ لے تو زندگی پر فخر کرتا تھا کہ میں کسرا کے قالین پر بیٹھ کر کے آیا، سونے کے تاروں سے جڑا ہوا تھا وہ قالین، مہنگا قالین۔ جب مسجد نبوی میں لایا گیا حضرت عمر فاروق کے پاس مال غنیمت کے طور پر، صحابہ نے عرض کیا کہ اس قالین کا کیا کرنا ہے، کہاں لگایا جائے، اس کے ٹکڑے کاٹ کر محراب میں، مسجد میں کہاں لگایا جائے؟ سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین نے حکم دیا، اس کو مسجد کے دروازے کے باہر بچھا دو، ہر مسجد میں آنے والا اپنے پیر پوچھ کے اندر آئے۔ کہاں رکھا گیا؟ مسجد کے بعد، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جس پر بیٹھ کر کے تم زندگی پر فخر کرتے تھے وہ محمد عربی کے غلاموں کے پیروں کی دھول ہے، حضور پاک کے غلاموں کی قدموں کی دھول ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز کیا ہے، ہر چیز تمہارے زیر نگیں ہوگی، شرط یہی ہے کہ محمد سے وفا تم کی، محمد سے وفا تو نے۔ تو تخت و تاج کیا چیز ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سارا کچھ تمہارے پاس آج بھی آ سکتا ہے، سب صرف اور صرف شرط اسی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی
کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں میرے کریم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں دست بستہ عرض کرتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھے عشق مصطفیٰ میں زندہ رکھے ان جوانوں کے جذبوں کا اللہ ہمیشہ سلامت رکھے اور محبت مصطفیٰ میں اپنی گردنیں قربان کرنے کی توفیق عطا کرے اور جب کبھی کوئی حضور کی شان میں بھونکے تو مولا تعالیٰ اس کو اپنے عذاب علیم میں گرفتار فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات میں بڑے معذرت کے ساتھ حضور قبلہ مربی کامل شیخ طریقت رہبر شریعت استاذ الاساتذہ عکس حضور حافظ ملت سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ حضور عزیز ملت ادام اللہ اقبالہ نور اللہ وجہہ کثر اللہ امثالہ آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم غلاموں کو اپنے نورانی کلمات سے مستفیض فرمائیں اور ہم سب کو اپنے دل کے اندر موجود نورانی اور عرفانی جذبات کو خیرات کے طور پر ہمیں تقسیم فرمائیں یا شفیعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم